بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ مبارک اور مقدس محفل اور مجلس بہت ہی بابرکت ہے، اور جس مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے وہ بھی ایک بہت خوبصورت اور یادگار سفر ہوتا ہے. کسی بھی مسلمان کے لیے اس کی بہت ہی بڑی اور اہم خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ میں اپنے سر کی نگاہوں سے ان مقدس مقامات کی زیارت کر لوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہیں. اور جس ادارے کے طفیل یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، یعنی انقلاب اور ہمدرد کے اشتراک سے، تو سچی بات یہ ہے کہ ہم سب کی ہمدردی پر مشتمل یہ ایسا انقلابی کارنامہ ہے ان دونوں اداروں کا کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. بہت سارے حضرات ہال میں موجود ایسے ہوں گے جنہوں نے ان مقدس مقامات کی زیارت کر لی ہوگی، اور کچھ تو ہے ہی جن کے طفیل یہ آج کی مجلس سجی ہے اور یہ بزم سجائی گئی ہے جو جا رہے ہیں. آج کی اس مجلس میں کچھ ایسے نوٹ تیار کر لایا ہوں کہ جو جانے والوں کے لیے بہت ہی مفید ہوں گے، اور وہاں ان کی قدم قدم پر بہت ضرورت پڑے گی، اور احساس ہوگا کہ ہم جس جگہ آئے ہیں اس جگہ کے کیا تقاضے ہیں، کیا آداب ہیں، تاکہ ہم وہاں اپنے ایک ایک لمحے کو اچھی طرح وصول کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے وقت کو کارآمد بنا سکیں. ہم عمرے کے مقدس سفر پر جا رہے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عمروں کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور آپ نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ پیدر پہ عمرے کرتے رہا کرو، ایک کے بعد دوسرا عمرہ کرتے رہا کرو، کیونکہ عمرے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی کی تپش سے لوہے، سونے اور چاندی کا زنگ دور ہو جاتا ہے. تو گویا عمرہ جہاں ایک مقدس سفر ہے اور ایک روحانی سفر ہے، وہیں ایک یہ مالی سفر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ غربت کو اور فقر کو بھی ختم فرما دیتے ہیں. سب سے پہلے جانے والے حضرات اپنی نیت کا استحضار کر لیں کہ ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس میں کسی طرح کی بھی ریاکاری، نام و نمود شامل نہ ہو. ہم سب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے ان سوالات کے جوابات لکھے ہوں گے، لیکن ان ہزاروں اور لاکھوں لوگوں میں سے آپ کا سلیکشن ہوا ہے، انتخاب ہوا ہے. یہ آپ حضرات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور احسان ہے. اس کو ہم جتنا بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھیں تو یہ بہت ہی اہم بات ہوگی. اور دوسرا، ہم جس جگہ جا رہے ہیں وہاں کے بہت زیادہ آداب اور احترام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص ضابطہ اور اصول ہے کہ اس کی نعمتوں کی جتنی زیادہ قدردانی کی جائے، جتنا زیادہ ادب و احترام کیا جائے، اللہ تعالیٰ مزید نوازتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو میں ان نعمتوں کو بڑھا دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس لیے ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کا استحضار کر لیں، اپنی نیتوں کو خالص اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کر لیں، کسی قسم کا دکھاوا اور ریاکاری اس میں شامل نہ ہو. دوسری اہم بات وہ ابھی بتائی بھی جائے گی، آپ حضرات کو سامان بھی فراہم کیا جائے گا، جو ضروری کاغذات ہیں وہ بھی دیے جائیں گے. یہاں کے ساتھ ساتھ ہم ایئرپورٹ وغیرہ پر بھی اپنے کاغذات کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ضروری کاغذ گم ہو جائے اور راستے میں کسی قسم کی دشواری اور رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے. اسی طرح وہاں جانے کے بعد ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت حرمین شریفین کی مقدس جگہوں پر گزرے. ہم جس مقصد کے لیے گئے وہ ہمارا مقصد ہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. اس لیے مکۃ المکرمہ میں رہتے ہوئے بھی آدمی کی کوشش ہونی چاہیے کہ میری زیادہ سے زیادہ نمازیں وہ حرم شریف میں مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے ارد گرد ادا ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. یہاں ہم اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو 27 درجہ فضیلت ہے اگر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے،
لیکن وہاں ہم یہ ثواب 1,00,000 گنا کے برابر حاصل کر سکتے ہیں. بس اس کے لیے جذبہ، ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں ایمانی جذبہ آدمی کے پاس موجود ہوتا ہے. اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو حرمین شریفین میں ادا کریں. ہوٹل میں اگر کوئی بوڑھا ہے، معذور ہے، تھکن ہے تو ادا کر لی، لیکن اگر جوان ہے، ہمت حوصلہ ہے تو پھر وہیں ادا کرنی چاہیے. ایک بہت اہم مسئلہ پیش آتا ہے مسجد حرام میں مقتدیوں کے سامنے سے گزرنے کا. ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں مسجد میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کسی نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی سخت مجبوری کے گزرنا جائز نہیں ہے، لیکن وہاں چونکہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، بے پناہ بھیڑ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی گنجائش ہے. شریعت میں انسانوں کی سہولت اور آسانی کے لیے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولتیں ہو جاتی ہیں، شریعت کی طرف سے گنجائش نکلتی ہے. تو وہاں اگر ہم سے ممکن ہو اور یہ ہو سکتا ہو کہ ہم گزر بھی جائیں اور کسی نمازی کے سامنے سے گزرنے کی نوبت بھی نہ آئے تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن مجبوری میں مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ جائز ہے. اسی طرح دوسری بات وہاں جو محسوس ہوگی وہ یہ ہے کہ صفوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو. بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں وہاں، خاص طور سے جن کے حرمین شریفین کے قریب دکانیں ہوتی ہیں، جن کے ریسٹورنٹ ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں کہ جب حرم میں نماز ہوتی ہے تو چونکہ اس کی آواز 3 کلومیٹر دور تک جاتی ہے، امام جب نماز پڑھاتا ہے تو وہ جہاں چاہیں نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس امام کے پیچھے. تو صفوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ صفوں کا اتصال ہونا چاہیے. ہماری کوشش ہو کہ جہاں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو درمیان میں بلا وجہ گیپ نہ ہو. صفیں لگتی آ رہی ہیں تو جہاں آخری صف ہو ہم انہی صف والوں کے ساتھ شریک ہو کر نماز پڑھیں. بلا وجہ ہماری نماز مکروہ نہ ہو محض غفلت اور سستی کی وجہ سے. اسی طرح وہاں تقریباً حرمین شریفین میں، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی ہر فرض نماز کے بعد نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے. وہاں جو لوگ، جن لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مکہ کے ہوں یا مدینہ کے ہوں یا وہاں گئے ہوئے لوگ ہوں، زائرین ہوں، جن کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے. تو جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو ہم تو یہاں دیکھتے ہیں کہ جب نماز پڑھائی جاتی ہے نماز جنازہ کی دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے. وہاں امام صاحب ایک ہی طرف سلام پھیرتے ہیں، دونوں طریقے درست ہیں. وہاں اگر ہم ایک طرف سلام پھیریں امام صاحب کی مطابقت میں، ان کی اقتداء میں، تو یہ صحیح ہے، درست ہے، ہماری نماز جنازہ صحیح ہو جائے گی. لیکن یہاں کی عادت کی وجہ سے اگر ہم دوسری طرف بھی سلام پھیر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز درست ہو جائے گی. یہ وہ مسائل ہیں جن میں وہاں جا کر آدمی کو شک و شبہ ہوتا ہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں، یہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں میں یہ کر رہا تھا، تو اس کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اسی طرح آج کل خاص طور سے لاک ڈاؤن کے بعد وہاں کی گورنمنٹ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ صرف وہی آدمی مطاف میں، جو گراؤنڈ فلور ہے جہاں کعبۃ اللہ ہے، اس کی جو عمارت ہے، اس کے ارد گرد صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جس نے احرام کی چادریں پہنی ہوئی ہوں. جو آدمی عمرہ ادا کر رہا ہے اس کے لیے تو احرام کی چادریں باندھنا ضروری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نفلی طواف کے لیے احرام کی چادروں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی آج کل وہاں جانا چاہے گراؤنڈ فلور پر نفلی طواف کے لیے بھی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام کی چادریں ہوں. کیونکہ اگر فرسٹ فلور پر طواف کرتے ہیں تو تقریباً ایک ہی طواف 7 چکر 4، 4.5، 5 کلومیٹر کے قریب پڑتے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں. انتظامیہ کی طرف سے تو قانون یہی ہے کہ نیچے بغیر احرام کے طواف نہ کریں. تو ہماری کوشش یہ ہو، جو آدمی جوان ہیں، جو خواتین کا تو کوئی احرام الگ سے نہیں ہوتا ہے، جو ان کا پردہ ہے وہی احرام ہے ان کا، لیکن مردوں کے لیے اگر وہ جوان ہیں تو انتظامیہ کے قانون کی رعایت میں وہ اوپر ہی طواف کریں. لیکن اگر کوئی بوڑھا ہو، کمزور ہو، تو اگر اس طرح چلا جائے احرام کی چادر پہن کر تو بہرحال اس کا طواف تو ہو ہی جائے گا، لیکن یہ کہیں نہ کہیں اچھا سا نہیں لگتا ہے. پھر اسی طرح ایک بہت ہی اہم جس میں خاص طور سے کوتاہی دیکھی جاتی ہے، زمزم کا پانی، اس کے بڑے فضائل ہیں، وہ شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جس نیت کے ساتھ اس کو پیا جائے اللہ تعالیٰ ویسا ہی انسان کی گمان کے مطابق کر دیتے ہیں. تو وہاں بہت بے احتیاطی ہوتی ہے، فضول خرچی ہوتی ہے زمزم کے پانی میں. زمزم کا پانی کا ایک گھونٹ پینا ہے لیکن آدمی پورا گلاس بھرتا ہے، بعد میں اسے پھینکنا ہی پڑتا ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گھونٹ کے لیے آدمی پریشان ہوتا ہے، ترستا ہے. وہاں چونکہ وہ کثرت کے ساتھ ہر وقت وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، تو وہاں بھی ہماری کوشش ہو کہ بلا وجہ ہم پانی فضول خرچی کے لیے نہ ڈالیں وہاں، بلکہ جتنا پینا ہو اتنا ہی پانی ہم استعمال کریں. اس سے دوسروں کے لیے بھی پانی موجود رہے گا اور قدردانی کا بھی ثواب ملے گا. اسی طرح ہمارے یہاں سے خاص طور سے جو ہندوستانی لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح پاکستانی، بنگلہ دیش، جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں،
یہ جاتے ہیں تو کچھ غلط نظریات بھی اپنے ساتھ وہاں لے کر جاتے ہیں، خاص طور سے جو حرم کے کبوتر ہیں۔ حرم کے کبوتروں کے بارے میں عجیب عجیب خیالات ہیں ہمارے لوگوں کے۔ بہت سارے لوگ تو یہاں سے ہی کئی کلو اناج یا یہ کہ باجرہ چاول لے کر جاتے ہیں اور وہاں کے حرم کے کبوتروں کو ڈالتے ہیں۔ ڈالنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی آدمی ثواب کی نیت سے ڈالتا ہے تو بہرحال پرندوں کو کھلانا، جانوروں کو کھلانا یہ اچھی بات ہے۔ لیکن کسی نے یہ غلط کانسیپٹ جوڑا ہوا ہے اپنے ساتھ نظریہ کہ اگر وہاں کے کبوتروں کا ہم دانہ ڈالیں گے تو اس میں جس کی اولاد نہیں ہوتی ہے اس کی اس سے اولاد ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ حرم کے جو کبوتر ہوتے ہیں یہ اسی نسل سے ہیں جس نسل کے کبوتر غار سور والے واقعے میں موجود تھے۔ بہت سارے لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب حضور غار سور میں روپوش ہوئے تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوا تھا کہ کبوتروں نے آ کر انڈے دے دیے تھے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرم کے جو کبوتر ہوتے ہیں وہ اسی نسل سے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو دانے پڑے ہوتے ہیں وہ دانے وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے بیگ میں بھر کر یہاں لاتے ہیں، 10 15 50 دانے جو بھی کچھ یہاں لا کر تقسیم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ تو یہیں سے نصیحت کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ ہمارے لیے وہاں سے اٹھا کر لے آنا، اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے۔ جس آدمی نے وہاں دانے ڈال دیے اب وہ اس کی طرف سے وقف ہو جاتے ہیں پرندوں کے لیے، کسی دوسرے کے لیے ان کو اٹھانا یہ جائز بھی نہیں ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا یہ بہت ہی ثواب ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے، سنت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا ہے، لیکن آج کل وہاں جس قدر بھیڑ ہوتی ہے، بے پناہ بھیڑ ہوتی ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا حجر اسود کا بوسہ لینا۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ جو آدمی احرام کی حالت میں ہوتا ہے، جو عمرے کے ارکان ادا کر رہا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اتنی دیر خوشبو نہ سونگے، اور جہاں حجر اسود ہے وہاں بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے، ہر نماز کے وقت وہاں بہت زیادہ عود لگایا جاتا ہے حجر اسود کو، پتھر کو، تو بلا وجہ خوشبو سونگنے کا بھی ارتکاب ہو جاتا ہے جو درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نفل طواف کر رہا ہے اور اس کا آسانی سے موقع مل جائے دھکا مکی کے بغیر تو اگر لے لے تو یہ بہت باعث ثواب ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اس دھکا مکی میں وہ کسی کو ٹانگ لگ رہی ہے، کسی کو ہاتھ لگ رہا ہے، کسی کو گونی لگ رہی ہے، تو دوسروں کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ کوئی واجب اور فرض کام تو ہے نہیں، تو کسی نفل کام کے لیے دوسروں کو تکلیف دینا یہ درست نہیں ہے۔ اگر موقع مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جہاں بھیڑ کم ہوتی ہے تو موقع مل جاتا ہے۔ اور آخری بات وہ ہے آج کل کی جو سب سے بڑی وبا ہے، تصویر اور ویڈیو۔ جب آدمی وہاں جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر مومنٹ کو کیپچر کروں، کوئی موقع ایسا جانا نہیں چاہیے کہ جس کی میرے پاس تصویر نہ ہو۔ کبھی کعبۃ اللہ کے سامنے، کبھی مقام ابراہیم کے سامنے، کبھی طواف، کبھی سعی کرتے ہوئے ایک منٹ پر وہ موبائل استعمال کر رہا ہے، تو جس رکن کو ادا کر رہا ہوتا ہے ساری روحانیت نورانیت ختم ہو جاتی ہے اور آدمی کا اچھا خاصا عمل وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بھی زیادہ اہتمام نہ کیا جائے۔ یادگاری کے موقع پر چونکہ آج کل وبا عام ہے تو آدمی ایک دو کر بھی لے، لیکن جس طرح کی وہاں سچویشن ہوتی ہے اور جس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اعمال بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ایسی عمومی ہدایات تھی جو اس موقع پر ذہن میں آئی۔ اللہ کرے آپ جانے والوں کے لیے یہ سفر بہت ہی بابرکت ہو، اور جن حضرات کے توفیل آپ کا یہ عمرے کا مبارک اور مقدس سفر ہو رہا ہے ہمدرد اور انقلاب کی برکت سے، آپ ان لوگوں کے لیے وہاں جا کر خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ اس سلسلہ یوں ہی چلتا رہے، اور جو ارکان ہیں اس کے جو ممبران ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔